متمکن ہوئے مدینہ طیبہ میں. اب خلافت کا پہلا دور ہے، یعنی ابھی پہلا دن ہے. آپ بہترین خطیب تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خطبہ بہت اعلیٰ دیا تھا. خطبے کے بعد آپ یہ جو فتنہ پھیلا تھا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کوششیں فرما رہے. لیکن اسی اسنا میں ہوا کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو چند دنوں کے بعد بہت سخت قسم کے فیصلے لیے. اس سے معاملات اور سخت ہو گئے. کیا؟ آپ نے ملک شام کے گورنر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو 22 سال سے گورنر تھے حضرت عمر کے زمانے سے، حضرت علی یہ کہتے تھے کہ اب ان کو گورنری سے میں معزول کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ کو اور مصر کے گورنر کو اور کئی جگہ کے گورنروں کو ایک ساتھ معزول کرنے کے لیٹر آپ نے جاری کر، جبکہ جو اکابر صحابہ تھے اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمرو بن عاص، کئی صحابہ آ کر آپ کو مشورہ یہ دے رہے تھے کہ اس وقت یہ فیصلہ لینا اچھا. حالات بہت بگڑے ہوئے. حضرت عثمان کا قتل ہوا ہے، پہلے آپ اپنی بیعت سب سے لے لیجئے، اس کے بعد ان کے معزول کرنے کا حکم جاری کیجئے. حضرت علی نے حالات کی سنگینی کے اعتبار سے یہ خط جاری تو کر دیا، لیٹر بھیج دی. پھر میں کہتا ہوں ادب کا دائرہ ساتھ رکھنا ہے سلبی، تولنا نہیں صحابہ کو ادھر ادھر. حالات جو ہوئے جیسے ہوئے، لیکن وہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں. ان کے اختلافات یا ان کے مشاجرات کو بیان کرنا یہ حرام ہے، لیکن یہاں تاریخی سچائیاں تمہارے ذہنوں میں رہیں، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں تاکہ کوئی دوسرا چوہا آ کر کے تمہیں کبھی اس کے بارے میں کبھی اس کے بارے میں نہ بیان کرے. جیسے حضرت امیر معاویہ کو ٹرول کرتے کرتے آج اتنی گندی باتیں کہنے لگ گئے لوگ، جو حقیقت میں ہے. ہاں کچھ معاملات تو ہوئے ہیں لیکن ایسے نہیں ہیں. حضرت علی نے ان کی معزولی کا لیٹر جاری کیا، حالات سنگین ہو گئے. ظاہر سی بات ہے 22 سال سے وہ گورنر تھے. اب یہاں حالات یہ ہو گئے کہ حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی اب خلیفہ اگر ہو گئے ہیں تو ان کی خلافت کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان کو قتل کیا، پہلے ان قاتلوں کو پکڑ کر قصاص لینا چاہیے. خلیفہ اسلام کا قتل ہوا ہے، عام آدمی کا قتل نہیں ہوا ہے. خلیفہ اسلام کو قتل کرنے کا مطلب اسلام کے پلر کو ہلا دینا. حضرت امیر معاویہ شد و مد سے بہت زور شور سے یہ مطالبہ شروع کر، اور مطالبے میں بھی اتنا کہ حضرت امیر معاویہ نے مدینے ایک قاصد کو بھیجا اور حالات معلوم کر کے حضرت عثمان کا وہ جبہ منگوایا جس میں ان کی شہادت ہوئی تھی. وہ خون سے تر بتر تھا. حضرت عثمان جس میں شہید ہوئے تھے وہ جبہ موجود تھا، اور ان کی بیوی حضرت نائلہ اس وقت موجود تھی جو حضرت عثمان کے گھر میں ان کی انگلیاں کٹ گئی تھی بیچ بچاؤ میں یا زخمی ہو گئی تھی. ان کی کٹی ہوئی انگلیاں اور حضرت عثمان کا جبہ حضرت امیر معاویہ نے دمشق ملک شام منگوائے. اب یہ جب چیزیں آئیں تو حضرت امیر معاویہ نے منبر پر رکھ کر کے لوگوں سے کہا خلیفہ اسلام کا بے دردی کے ساتھ قتل ہوا ہے، جبکہ جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں. حضرت عثمان نے غلطی کیا کی تھی، ان کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے یہ قتل ہوئے. اور یہ جبہ جیسے ہی ملک شام میں پہنچا ہنگامہ برپا. تقریباً 60,000 لوگ کھڑے ہو گئے یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ خلیفہ اسلام عثمان بن عفان کے قتل کا قصاص لینا ضرور. جن لوگوں نے قتل کیا ہے خلیفہ اسلام، ان کا مطالبہ کرنا اپنی جگہ پر تھا. ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں آپ کو بتاؤں ملک کے پریزیڈنٹ پر کوئی حملہ کر دے یا ملک کے پی ایم پر کوئی حملہ کر تو پورے ملک کی عزت کا مسئلہ ہوگا. عام چیز نہیں، اس کے لیے سیکورٹی بھی بہت رکھی جاتی. اور اگر ہو گیا تو اس کے بعد حالات کیا ہوتے، جو نیا بیٹھے گا اس کے لیے سب سے پہلا مطالبہ یہی کیا جائے گا جن لوگوں نے ان کا قتل کیا پہلے ان کو پکڑو. یہ مطالبہ ہوتا ہے. ارے میاں پی ایم اور پریزیڈنٹ تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے ہاں کوئی عام آدمی بھی مر جائے تو لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ قاتل کو پکڑو، کلر کون ہے اس کو سزا دو. یہ تو مطالبہ ہوتا ہی ہے، پروٹیسٹ ہوتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا. اب دیکھیں میں حالات آپ کو سمجھا رہا ہوں. حضرت علی کے ساتھ کیا معاملات تھے. جیسے ہی مدینے میں آپ نے باغ دور سنبھالی، آپ کے لیے حالات یہ تھے کہ صحیح طریقے سے قاتل کون ہے یہ کسی کو معلوم ہی نہیں، آج تک نہیں معلوم. تو کیونکہ اس گھر میں حضرت عثمان ابن عفان کی بیوی حضرت نائلہ اکیلی تھی، وہ بہت پردہ دار عورت تھی. انہوں نے بیان کیا حضرت علی کے سامنے کہ محمد بن ابو بکر چھت سے داخل ہوئے تھے، یہ تو میں نے دیکھا. اور انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی بھی پکڑی تھی، لیکن حضرت عثمان نے ایک جملہ کہا تھا کہ تیرے باپ ابو بکر ہوتے تو یہاں تک تیری حرکت نہ ہو سکتی. یہ سن کر محمد بن ابو بکر چلے گئے اور دروازے پر کھڑے ہو کر وہ رو کر
توبہ کرنے لگے، لیکن ان کے ساتھ انجان دو آدمی بھی آئے تھے، میں انہیں نہیں جانتی ہوں نہ پہچانتی ہوں کون لوگ۔ اور اس کے بعد حضرت نائلہ جو حضرت عثمان کی بیوی اس وقت جو موجود تھی وہ کہتی ہیں قتل ہونے کے وقت میں وہاں موجود نہیں تھی، قتل ہو گیا۔ حضرت علی کے سامنے یہ مقدمہ ہے، بڑا سخت ہے، کسی انجان کو قتل تو نہیں کر سکتے پکڑ کر کے پوری جماعت کو، ظاہر سی بات ہے آپ موب لنچنگ بھی ہو جاتی ہے تو اس پورے موب کو جو ہے نا سزا نہیں دیتے حکومت، پرٹیکولر ایک آدمی کون ہے جو مرڈر کیا ہے اس کو پکڑنا ضروری ہوتا ہے۔ موب کا جو حملہ ہوتا ہے یہ سب لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں، سزائیں چھوٹی چھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن مرڈر کا جو جرم ہے وہ سب پر نہیں آتا۔ اس وقت حضرت علی کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ حقیقت میں قاتل کون ہے یہ نہیں معلوم، تو سیدنا علی بن ابی طالب مدینے کے سارے صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ میں بھی حضرت عثمان کے قتل کا قصاص لینا چاہتا ہوں لیکن قاتل پکڑ کر کے تو لائیں۔ لوگوں نے کہا یہ مصر کے لوگ تھے، بلوائی تھے، ان سب کو پکڑ کے سزا دی تھی۔ حضرت علی کہتے ہیں وہ ایسی جماعت سے جن پر میرا قابو نہیں ہے، ابھی ابھی خلیفہ بنے ہیں اور مصر میں نیا اسلام ہے، یہ بلوائی یہ جتنے ہیں وہاں پر ایک فتنہ بھی پیدا ہو چکا تھا، تو وہ جدت پسند لوگ تھے، نئے نئے قسم کے اسلام میں آئے ہوئے تھے۔ حضرت علی ان مصلحتوں کو دیکھ کر خون عثمان کا بدلہ لینے میں آپ نے فرمایا کہ اس کو بعد میں حالات کے ٹھنڈے ہو جانے کے بعد لیا جائے گا، بس بات اتنی تھی۔ لیکن غلط فہمی بڑھتی گئی اور یہ غلط فہمی کو ڈالنے والا کون، اسی لیے میں نے کل آپ کے سامنے ایک نام بتایا تھا، عبداللہ بن سبا، ایران کا رہنے والا ایک یہودی جو اسلام میں آیا تھا۔ اس نے اپنا کام شروع کر دیا، مدینے میں جا کر اور دیگر جگہ پر ملک شام میں لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا۔ پہلے تو حضرت علی کی حمایت میں بولتا تھا، اب حضرت علی خلافت پہ آئے تو حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ابھارنے لگ گیا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی کردار ہے تاریخی، ام المومنین ہے، زبان نہ کھولنا ان کے لیے گستاخی کے ایمان برباد ہو جائے۔ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ زوجہ، یہ حج پر گئی ہوئی تھی اور حج سے واپس آنے کے وقت حضرت عثمان کا قتل ہو گیا تھا اور یہ خبر حضرت عائشہ کو پہنچ گئی۔ حضرت عائشہ کا مقام تھا صحابہ میں سب میں بھی، کیونکہ ام المومنین سب لوگ احترام کرتے۔ حضرت عائشہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ یہ دونوں حضرت علی کے ہار پر بیعت کر چکے تھے مدینے میں، لیکن حالات جب سنگین ہونے لگے تو یہ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔ کون؟ یہ بڑے دو صحابہ عشرہ مبشرہ میں، حضرت زبیر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بھی بھائی لگتے ہیں، پھوپھی کے بیٹے ہیں، سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر، جیسے حضرت علی چاچا کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر پھوپھی کے بیٹے۔ تو حضرت زبیر اور حضرت طلحہ دونوں مکہ چلے گئے اور یہ دونوں جا کر حضرت عائشہ سے ملاقات کیا پردے میں اور ان کو حالات بتائے مدینے میں کیا کیا ہوا، حضرت عثمان کا قتل کیسے ہوا۔ حضرت عائشہ بہت جلال میں آئی، کہا ہم جانتے ہیں عثمان بن عفان کے اخلاق اور ان کی کردار، سارے صحابہ ان کی پاکیزگی کی گواہی دیتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں وہ دن بھی جانتی ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے میں بیٹھے ہوتے، کئی لوگ آتے، حضور اسی طرح لیتے رہتے، جب عثمان آتے تو حضور اپنی تہبند سے ہی کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں گواہ ہوں اور میں پوچھتی یا رسول اللہ عثمان کے آنے پر اپنی تہبند آپ پیر سے نیچے تک کرتے ہیں اور اٹھ کر بیٹھتے ہیں، کیوں ایسا حضرت عثمان کے متعلق؟ حضور نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے، اللہ کے فرشتے جس سے حیا کرتے؟ میرے عزیز، حضرت عائشہ نے جب یہ کہا اور وہ جلال میں آئی، واپس مکہ لوٹ کر آئی، کہا جب مدینے کے حالات اتنے خراب ہو گئے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ مکہ والوں کو جمع کر کے حضرت عائشہ نے ایک خطبہ دیا اور اس خطبے میں آپ نے یہی فرمایا کہ عثمان بن عفان خلیفہ اسلام تھے، خلیفہ برحق تھے، ان کا قتل پورے اسلام کے لیے کلنک ہے، اس کا بدلہ تو لینا ہوگا، قصاص ضروری ہے ورنہ اسلام پر یہ دھبا ہمیشہ کے لیے رہ جائے۔ حضرت عائشہ کی تقریر پر جوش آیا لوگوں میں اور پھر مکہ والے بھی جمع ہو گئے۔ مکہ والوں نے سب آ کر کے حضرت عائشہ سے کہا کہ یہ بدلہ لینے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت علی خلیفہ ہو گئے اور انہوں نے سب سے بیعت لی ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ اب اس بارے میں مشورہ کر رہی تھی، ہاں طریقہ کیا ہے، اس پر بھی تو سوچنا چاہیے کہ خون عثمان کا بدلہ لینا ہے، لیکن وہ قوم مصر کے رہنے والی ہے اور مصر میں ہماری پہنچ نہیں، کیسے؟ تو اس میں جب صحابہ کی میٹنگیں ہونے لگی مکہ میں، تو اب میں آپ کو بتاؤں یہاں سے ایک نئی جنگ کی ابتدا ہو۔ حضرت عائشہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر، پہلے لوگوں نے کہا کہ ملک شام چلتے ہیں، امیر معاویہ نے بھی خون کے بدلے کا اعلان کیا،
یا پھر مدینے چلتے ہیں، لیکن ان دونوں رائے کو آپ نے، حضرت عائشہ صدیقہ نے چھوڑ دیا اور بصرہ کی طرف آپ روانہ ہو گئی۔ بصرہ عراق کا ایک شہر ہے۔ اس بیچ میں کئی ایسے محتاط صحابہ ہیں جو اس جنگ میں شامل نہیں۔ حضرت عائشہ جب جانے لگی، کیونکہ میٹنگیں اتنی ہو گئی تھی، اور جب لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ بدلہ لینا تو خلیفہ وقت کا کام ہے، تو حضرت علی اس وقت بدلہ قصاص لینے پر تیار نہیں تھے، یا یہ فرما رہے تھے کہ ابھی اس قوم سے ہمارا پالا نہیں، یا اس قوم پر ہمارا قابو نہیں ہے، ہم بعد میں بدلہ لیں۔ لیکن یہ مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ اب حضرت علی کو مدینے میں بھی آ کر خبر پہنچ گئی کہ حضرت عائشہ لوگوں میں جمع ہو گئی، اور انہوں نے خون عثمان کا قصاص لینے کا اعلان کر کر، اور حضرت علی کو یہ بھی خبر مل گئی کہ امیر معاویہ کو جو ہم نے خط لکھا تھا، حضرت امیر معاویہ نے بدلے میں خط بھیجا جو بالکل خالی تھا، کچھ بھی لکھا ہوا نہیں۔ حضرت علی سمجھ گئے معاملات سنگین، یعنی امیر معاویہ نے وہاں سے اعلان یہ کر دیا ہے کہ پہلے خون عثمان کا بدلہ لیا جائے گا، بعد میں حضرت علی کی بیعت اور خلافت کا معاملہ ہوگا۔ اب یہ بظاہر ٹکراؤ والی صورت ہے، ایک طرف سے مطالبہ ہے شدت سے بدلہ لینے کا، اور ایک طرف حضرت علی مصلحت کو دیکھ رہے تھے، حکمت کو دیکھ رہے تھے۔ اس وقت حضرت علی کہتے ہیں اس خانہ جنگی کو، جس کو کہتے ہیں گرہ یدھ، اپنے اندر چلنے والی جنگ کو اگر خاتمہ نہ کیا جائے تو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا اور ہمارا شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔ حضرت علی مدینے میں لوگوں کو جمع کرتے ہیں، چلو ہم اس معاملے کو ٹھنڈا کریں گے۔ جب سب لوگ جمع ہوئے حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی اب کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کے ساتھ اس وقت 10,000 لوگ۔ میرے عزیزوں، جب 10,000 لوگ ادھر ہیں، حضرت عائشہ کے ساتھ شروع میں 3,000 تھے، پھر راستے میں کئی لوگ شامل ہوئے، وہاں پر بھی 10,000 کی تعداد۔ اب 10,000 کی تعداد جب ہوئی تو اس میں سارے مخلصین نہیں تھے، کئی فتین بھی شامل، ادھر بھی ادھر، سبائی فتنے کے لوگ ادھر بھی تھے ادھر بھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے نکلے ہیں اور مسلمانوں نے یہ بات پھیل گئی کہ دو جماعتوں میں جنگ ہونے جا رہی، ایک طرف حضرت عائشہ، ایک طرف حضرت علی۔ یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے جب حضرت عائشہ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے مکہ سے نکل رہی تھی تو اس دن کو یوم الخیب کہا گیا ہے، یعنی اس یوم گریہ۔ سارے مکہ والوں نے اس دن اتنا روئے تھے، سارے مکہ والے، جتنا وہ کہتے ہم نے کبھی رویا نہیں، کہ ان کو شدت سے غم تھا کہ آج نوبت یہاں کو پہنچی کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتیں ٹکرانے جا رہی ہیں، ایک طرف ام المومنین عائشہ صدیقہ، ایک طرف مولا کائنات علی بن ابی طالب۔ ابھی امیر معاویہ کا معاملہ ہی نہیں آیا، حضرت عائشہ چل کر کے گئی، بصرہ پہنچ گئی۔ اس میں حضرت زبیر بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، دو بڑے صحابہ عشرہ مبشر۔ ادھر حضرت علی کے ساتھ جو 10,000 صحابہ ہیں، اس میں حضرت عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، بلال حبش، کئی صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت سلمان فارسی، یہ لوگ نکلے ہیں۔ جنگ کی نیت تو نہیں تھی، معاملات کو دیکھا جائے گا اور سامنے بیٹھ کر کے کچھ کیا جائے گا۔ اب حضرت علی کوفہ گئے تو وہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے، یہ بھی بڑے صحابی ہیں جنہوں نے بعد میں چل کر صلح کرائی۔ یہ کوفہ والوں میں بیان کر کر کے لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اے لوگوں، اپنا ایمان بچانا، آخرت بچانی ہے، تلواریں اپنی نیام میں رکھو، کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے، کوئی ان جنگوں میں شرکت نہ کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری تو لوگوں کو منع کر، پھر حضرت علی کوفہ پہنچ گئے۔ یہ کوفہ پہنچنے کی وہی تاریخ ہے کہ جب حضرت علی کوفہ پہنچے تو پھر اس کے بعد مدینے دوبارہ تشریف، یہاں سے حضرت علی کی خلافت کا باضابطہ جو دور، کوفہ جو دارالعاصمہ، دارالخلافہ بنا اسلام۔ حضرت علی جب وہاں آئے تو لوگوں کو آپ کی فوج میں شامل کیا گیا۔ حالات سنگین ہو رہے، طاقت کے بل بوتے، طاقت کے زور، اس کو ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ اب اس میں محتاط صحابہ جو تھے ان کی بھی رائے میں بتا پا، حضرت عبداللہ بن عمر ہے، حضرت عمر بن عاص ہیں، یہ لوگ شریک نہیں ہوئے، محمد بن مسلمہ یہ لوگ شریک نہیں ہیں، احنف بن قیس یہ بعد میں۔ ان لوگوں سے حضرت علی نے بلا کر کے کہا بھی تھا کہ تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ میں چل تو پڑوں گا آپ کے ساتھ، لیکن بس اتنی شرط ہے آپ مجھے وہ تلوار دیں جو تلوار یہ پہچانتی ہو کون سی گردن مسلمان کی کون سی کافر، مجھے وہ تلوار دیجیے، کیونکہ جنگ ہو رہی ہے، دو جماعتیں جو دونوں طرف مسلمان، صحابہ ادھر بھی ہیں صحابہ ادھر۔ عمر بن عاص نے کہا میرے پاس ایسی تلوار نہیں جو پہچانتی ہو گردن کس کی ہے، اگر یہ مل گئی تو پھر شریک ہو جاؤں۔ اس کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ کو بلا کر پوچھا کہ آپ کیوں نہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا، میرے آقا نے فرمایا تھا محمد بن مسلمہ اس تلوار کو کبھی نیچے ہونے نہیں دینا، اعلاء کلمت الحق کے لیے استعمال کرنا،
اور جس دن یہ نوبت آ جائے کہ یہ تلوار تجھے کسی مسلمان پر اٹھانی پڑے تو احد پہاڑ کے پاس جا کر کسی پتھر پر تیری تلوار توڑ دینا۔ محمد بن مسلمہ کہتے کل رات جا کر میں نے اپنی تلوار توڑ دی، آج نوبت یہاں پہنچ گئی ہے کہ ہمیں تلوار اٹھانی پڑ رہی ہے، میں تو تلوار توڑ چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں فرق نہیں کر پاؤں گا کہ کون حق پر ہے کون کس پر ہے، اسی لیے میں اس میں شریک نہیں ہوں۔ کچھ محتاط صحابہ ان میں نہیں آئے، لیکن حضرت علی جب سفر پر روانہ ہو، یاد رکھو مسلمانوں ایمان کی حفاظت اسی میں ہے، دونوں جگہ کا بیلنس برقرار رکھو، ام المومنین کا بھی مولا کائنات کا، دونوں رسول اللہ کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ جب آئیں تو اب مشورے ہو رہے تھے، میٹنگیں ہو رہی تھی، ان کے خطبے اتنے پر اثر تھے کہ لوگ جمع ہو۔ جب وہ بصرہ میں گئی تو 12,000 لوگ جمع، کہا کہ نہیں حق پر ہے، خون عثمان کا بدلہ لینا۔ یہ حالات دیکھ کر کے ایک صحابی ایسے جن کا بہت بڑا رول، حضرت قعقاع، یہ آئے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت عائشہ ان کے پاس کہا اچھا یہ میٹنگ بعد میں ہوئی، اس سے پہلے ایک حادثہ ہو گیا، کیا؟ بصرہ میں جیسی حضرت عائشہ پہنچی تو بصرہ کے جو گورنر تھے وہاں پر، تو جو گورنر تھے وہ حضرت علی کی طرف سے تھے، عثمان بن حنیف، انہوں نے کیا کیا کہ راستہ روکنا ہے ان کا، یہ تو لڑنے کے لیے آئے، تو انہوں نے فوراً ہی جنگ شروع کر دی، جبکہ حضرت علی کے آنے کا انتظار کرنا تھا۔ تو عثمان بن حنیف نے لوگوں کو اتار دیا اور جنگ جیسی خالی راستہ روکنے کے لیے شروع ہوئی تھی، اس میں 700 لوگ مارے بصرہ کے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب بصرہ میں اتنا بڑا قتل ہو گیا تو جو 12,000 لوگ تھے ان میں سے 6,000 لوگ پھر گئے، کہا یہ تو اپنے ہی لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، یہاں اپنے ہی لوگ مر رہے ہیں۔ تو 6,000 لوگ جب چھوڑ دیے تو حضرت عائشہ کے پاس رات میں حضرت قعقاع آئے، حضرت عائشہ تھی، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ تینوں بڑے لوگ بیٹھے۔ حضرت قعقاع آئے اور کہا دیکھیں کیا حالات بدلتے ہوئے یہاں تک نہیں پہنچے، آپ لوگ تو نکلے تھے عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ جو گورنر بصرہ کے ہیں انہوں نے راستہ روکا، اور ان کے راستہ روکنے کی وجہ سے جو جنگ ہوئی اس میں 700 لوگ مارے گئے۔ اب ان 700 لوگوں کے مارے جانے کا بدلہ اب کس سے لیا جائے گا، ان کا قصاص کس سے لیا جائے گا؟ اب آپ کے ایک ایک فوجی سے وہ قصاص لینا پڑے گا، اتنے مر گئے تو ڈائیورٹ ہو جائے گا مسئلہ، کہاں آپ کس کام کے لیے نکلے تھے اور کس کام میں آ گئے۔ کل کو اگر گورنر بصرہ کے عثمان بن حنیف کا قتل ہوتا ہے تو پھر یہ مطالبہ بدل جائے گا، اب آپ کے بارے میں بھی لوگ یہ کہیں گے تم تو نکلے تھے عثمان بن عفان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، لیکن تم نے اپنے ہاتھوں سے بصرہ کے گورنر کا قتل کیا، اب ان کا قصاص ہم آپ سے لیں گے، بات تو برابر ہو جائے گی۔ حضرت قعقاع کی یہ باتیں اتنی اثر کر گئی، حضرت عائشہ نے کہا قعقاع جو کہتے ہیں بالکل سچ ہے، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت زبیر، حضرت طلحہ کے پاس بھی وہ آئے، اسی طرح کی تقریر کی، تینوں نے کہا حضرت علی سے ہماری ذاتی کوئی دشمنی، صرف اسلام کے اس پلر کو کوئی ہلا نہ پائے اس لیے ہمارا یہ مطالبہ تھا، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اب یہ جنگ چھڑ جائے تو اپنوں کا قتل بہت زیادہ ہو۔ تو حضرت قعقاع سے ان تینوں نے کہا جو باتیں آپ نے ہم سے کی ہیں یہی باتیں علی بن ابی طالب سے بھی کرو، اگر وہ بھی راضی ہیں یہ مصالحت کے لیے تو جنگ کی ضرورت ہی نہیں۔ تو حضرت قعقاع سیدھے کوفہ گئے حضرت علی کے پاس، یہی ساری باتیں حضرت علی کے پاس انہوں نے رکھا، کہا ایسے حالات ہیں۔ حضرت علی نے گرین سگنل دے دیا اور کہا ہم بھی جنگ کے لیے نہیں آئے، قعقاع جو تم باتیں کر رہے ہو ہم بیٹھیں گے، زبیر اور طلحہ میرے بھائی ہیں، ہم مصالحت کے لیے جائیں گے۔ حضرت علی جب آئے بصرہ تو یہ دونوں جماعتیں، حضرت عائشہ کی جماعت ہے، حضرت علی بن ابی طالب کی، سنو توجہ سے، اب اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ رات کو میٹنگیں ہوئی مصالحت کے لیے، حضرت قعقاع کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، دونوں نے رات میں ایگریمنٹ بھی لکھ لیا۔ حضرت زبیر خود چل کر کے حضرت علی کے پاس آئے، حضرت علی سے گفتگو کرنے سے پہلے ہی حضرت علی نے ان سے پوچھا اے زبیر تمہیں یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میں بھی تھا اور تم بھی تھے، سنو حضرت علی حدیث سنا رہے، حضرت زبیر کو یاد دلا رہے، کہا میں بھی تھا تم بھی تھے، رسول اللہ نے تم سے یہ نہیں کہا تھا اے زبیر ایک دن تم علی سے لڑو گے اور علی حق پر ہوں گے، ایک دن تم علی سے لڑو گے اور علی حق پر ہوں گے؟ تو حضرت زبیر نے کہا سچ کہا علی نے، میں نے رسول اللہ سے سنا
کہا حضرت زبیر اسی دن وہاں سے کہتے میں لڑنا نہیں چاہتا تم سے، نکل گئے۔ جیسے ہی حضرت زبیر گئے، حضرت طلحہ نے پوچھا ان سے کیا بات ہے؟ حضرت زبیر نے کہا علی نے مجھے وہ حدیث یاد دلائی جو رسول اللہ نے میری زندگی میں کہا تھا، علی حق پر ہے، علی حق پر ہے۔ حضرت زبیر چل پڑے تو حضرت طلحہ نے کہا اے زبیر میں بھی اس فعل پر، اس کام پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، میں بھی نکل چلتا ہوں۔ یہ رات کی خبر جو ہو رہی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی۔ حضرت عائشہ کے ساتھ ایک معاملہ ہوا تھا راستے میں، وہ بھی میں تاریخ میں ہے، میں آپ کو بتا۔ جب حضرت عائشہ کی یہ فوج چل رہی تھی، مقام حواد ایک جگہ آئی جہاں کتے بھونکنے لگے۔ حضرت عائشہ نے فوراً اونٹنی کو کھڑا کر دیا اور پوچھا یہ